بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور ایسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں. کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے. غرض یہ کہ ہر کوئی دوسرا شخص کسی نہ کسی الجھن کا شکار نظر آتا ہے، اور یہ الجھنیں دن بدن عروج حاصل کر رہی ہیں. شاید یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یا پھر ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم دوسروں کے گھریلو تنازعات کے ویڈیوز تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی یا اصلاحی ویڈیوز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن سے نہ صرف ہماری الجھنیں کم ہونے کے بجائے اور مزید بگڑتی جا رہی ہیں. سامعین کرام، آج کا بیان اسی کی مناسبت سے ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جسے دیکھ کر یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. خاتمہ میں بعض ایسی صورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ایک ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے. جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول انا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں. یہ 7 مثانی ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا. اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے. اور بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطہ اصلاح میں کہتے ہیں. اسی چیز کو جس کو تقسیم نہ ہو سکتی ہو بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور بقیہ قرآن پاک میں. مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی. لکھ کر لٹکانا بھی امراض کے لیے نافع ہے. سیاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوا پر بھی، اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا اور صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی، چوتھے جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد گردہ کی جگہ پر دم کر کے اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال و مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 یا 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے۔ دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے تو فبیہا، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ یہ سب مضمون مظاہر حق سے مختصر طور سے نقل کیے گئے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ وہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں نازل ہوئی تھی۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ یہ نور ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن سے پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی۔ یعنی پہلے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان کیا گیا اور اب سورہ یاسین کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ احادیث میں سورہ یاسین کی بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے سب پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
بس اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں کو دور کرتی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور مقرری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گھروں میں سکون و راحت ہو اور کاروبار میں برکت ہو، ذہنی الجھنوں سے نجات ملے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے اور دنیا بھی۔ آمین۔ اگر بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔